Gurabashande gerebe shandara baba baba rabashande ریشو کو ربے شانتے ڈیرے خدا کے روح اور ہم سے کلام کر، ہم سے بات کر، ہمیں سکھا اپنے کلام سے، اپنے منہ کی باتوں سے ہمیں راستہ کر یسوع مسیح کے نام سے۔ روزو بو 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 ربا شانڈے ڈیرے بیرے بو، کہ یہ مجھ سے بات کر خدا، مجھ سے بات کر خدا، اپنا کلام مجھے دے تاکہ میں زندہ رہوں، اپنا کلام مجھے دے تاکہ میں جیتا رہوں۔ خدا تیرا کلام نازل ہو ہماری جانوں کے لیے، ہماری تسلی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، گناہوں سے رہائی کے لیے، بندنوں اور جوؤں کو توڑ ڈالنے کے لیے اے خدا تیرا کلام نازل ہو۔ کلیسیا آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور مل کر کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ ہاللیلویہ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ اے آتے آتے بندے آنا، آمین اے باپ، یسوع مسیح کے نام سے اپنی قدرت کے کلام کو، جس سے تو اس جہان کی سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، نازل کر۔ آج اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں بھی سنبھال، ہمارے دلوں کو سنبھال، ہمارے ذہنوں کو سنبھال، ہماری سوچوں کو سنبھال خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے میں اپنے سمیت تیرے تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ خدا کے روح ہماری مدد کر، اپنے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہماری مدد کر، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 ہاللیلویہ۔ مرست نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے پاکیزگی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا باعث ٹھہرے۔
آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. جو آج فرسٹ ٹائم اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. پچھلے اتوار بھی کچھ لوگ آئے تھے, مجھے یاد نہیں رہا, وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں جو پچھلے اتوار فرسٹ ٹائم آئے. چرچ آئیے تالیاں بجا کر انہیں لیونگ برانچ چرچ میں خدا کی حضوری میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ عبادت آپ کی زندگی کے ایک بہت بڑے بریک تھرو کا سبب بنے گی. آمین آمین. تشریف رکھیے پلیز. گاڈ بلیس یو. پچھلے ویک میں ہم بہاول پور میں تھے, پاسٹر جمال کے چرچ میں تھے, اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں ہم نے پاسٹر جمال کو یہاں سے بھیجا تھا دعا کر کے. 4 سال کے عرصہ میں پاسٹر جمال نے وہاں اپنے 3 اور شاگرد پیدا کیے ہیں, اور ان تینوں خادموں کو ہم انوائنٹ کر کے آئے ہیں, اور چولستان میں جہاں ریت کے پہاڑ ہیں وہاں پر اب ہم چولستان میں 3 نئے چرچز پلانٹ کیے ہیں. شاگردوں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ اور شاگرد بنا رہے ہیں. خدا نے چاہا تو اگلے چند سالوں میں ہم چولستان میں آگے جائیں گے. ایک اور مائل سٹون جو رکھا گیا, لیونگ برانچ اسکول بھی ہم نے وہاں شروع کیا ہے, لیونگ برانچ اسکول. اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ 100 بچے ہم نے ایڈمیشن کرنا ہے ان کا. تو جو لسٹ ہمارے پاس بنی ہے وہ 122 کے آئی گیس 125 بچوں کی بنی ہے, اور یہ سرپرائزنگ ہے, حیران کن ہے, کیونکہ آپ وہاں توقع نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے بھیجیں گے. میں اس کی پکچرز اپلوڈ نہیں کر سکا, میں کروں گا جلد, وقت نہیں ملا. 5 سال سے 15 سال تک کے بچے ہیں, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا اور جنہوں نے کبھی یونیفارم نہیں پہنا اپنی زندگی میں. دوسرا, جب ہم انہیں یونیفارم پہنا رہے تھے تو اب چونکہ وہ بچے وہ شلوار قمیض والے بچے ہیں, پینٹس انہوں نے جب پہلی بار پہنی تو کئی بچے ایسے تھے جنہوں نے آخر تک اپنی پینٹ کو یہاں سے پکڑے رکھا ہے, اور میں انہیں کہہ رہا تھا چھوڑ دو, کہتے نہیں. میں کہہ رہا کچھ نہیں ہوگا, پیچھے الاسٹک ہے. کہتے نہیں, پینٹ نہیں چھوڑی انہوں نے, آخر تک انہوں نے وہ پینٹ یہاں سے پکڑے رکھی, اوپر کھینچتے رہے. انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں اتر نہ جائے کیونکہ رسی نہیں بندھی ہوئی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ خدا کی شکر گزاری بھی کر رہا. کچھ ایسی بچیاں تھیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار نئے کپڑے پہنے تھے. وہ ہمارے لیے تو یونیفارم تھا, لیکن ان کے لیے وہ نیا سوٹ تھا. میں وہاں بھی خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ یونیفارم ہی کی صورت میں صحیح, لیکن ہم ان کو نئے کپڑے تو پہنا سکے. چرچ دنیا بہت محتاج ہے, اور وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تک رہی ہے کہ ہم کب ظاہر ہوں, کب ان تک جائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب میں خدا کو دینے کی بات کرتا ہوں اور آپ کو سکھانے کی بات کرتا ہوں. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 10 روپے سے نکل کر اب آگے آئیں, تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پادری صاحب کو اب 10 روپے برے لگتے ہیں. نہیں, مجھے 10 برے نہیں لگتے, 10 روپے میرے خدا کی تعظیم نہیں ہے. اصل میں 10 روپے میرے خدا کے لائق نہیں ہے. میں یہ رونا ہے میرا آپ سے. آئیں اب اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں, اپنے جگرے بڑے کریں, اپنے کلیجے بڑے کریں, اب بڑے ہو جائیں ہم. ذہنی طور پر شعور جو ہے ہمارا وہ اب گرو کرے تاکہ ہم انجیل کے لیے اپنا روپیہ پیسہ دے سکیں. آپ اگر وہاں ہوتے آپ رو رو کے اپنا برا حال کرتے, جس طرح ان بچوں کی وہ خوشی دیکھنے لائق تھی جو زندگی میں پہلی بار نیا سوٹ پہن رہے ہیں, وہ خود سے پیکنگ کھول کے نئے کپڑے پہن رہے ہیں.
اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے مجھے نئی وردی ملی ہے. یونیفارم انہیں نہیں آتا, وہ کہہ رہے تھے نئی وردی ملی ہے, ہمیں نئی وردی ملی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا اب 10 20 50 روپے سے نکلیں اور آئے خدا کے لائق اس کی تعظیم کرنا شروع کریں. جیسا ہمارا خدا ہے ویسی اس کی تعظیم کرنا شروع کریں. کتنا بھیانک ہوگا جس طرح آپ خدا کو ڈیل کر رہے ہیں 10 20 اور 50 روپے سے, اگر خدا بھی اسی طرح آپ کو ڈیل کرنا شروع کر دے, کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ کو بھی فقیروں کی طرح وہ 10 20 روپے ایسے پکڑا دیا کرے, پھینک دیا کرے آپ کی ٹوکری میں, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ خدا کا؟ تھوڑا سا اس کو ذہن کو بڑا کرنے کی کوشش کریں, بڑا کرنے. مطلب ہم اس جگہ پر خوش ہیں, نالیاں تے رکھیا جائے, مچھراں چ رہیے, مطلب گندے مکھیوں میں رہیں, اور ادھر ہی جا کے آپ کو شاباش دیتے رہیں, شاباش شاباش بڑا اچھا ہے, سونی جگہ تے رہن دے ہو, بڑا اچھا ہے, خدا تانوں برکت دے. یہ جگہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یار یہاں سے نکلو, سوچ بدلو, حالت بدلو, مقام بدلو, اس وقت بس آپ کا روپیہ پیسہ, آپ کی محنت, آپ کی دعائیں قوموں کو چھو رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ گورا آج اس لیے اس کے پاس پیسہ ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے, اپنے روپے کو, اپنے بچوں کی پاکٹ منی کو سیو کر کر کے آپ کے باپ دادا کو یہاں پر بھیج کر انجیل سنائی ہے. اس لیے آپ چرچز میں بیٹھے ہیں, اس لیے اس کے پاس پیسہ ہے کیونکہ اس نے گزشتہ سالوں میں قوموں کی فکر کی ہے. آپ کے پاس بھی روپیہ پیسہ ہوگا اگر آپ بھی قوموں کی فکر کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی حالت بھی بدلنا شروع ہو جائے گی اگر آپ بھی اپنا روپیہ پیسہ انجیل کے لیے, بشارت کے لیے اور خدا کی بادشاہی کے لیے دینا شروع کر دیں گے. آمین آمین. کلام کی طرف آتے ہیں. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. یہاں بالخصوص اس آیت کے درمیانی حصے پہ غور کریں گے, بلکہ برائی سے بچا. اپنے ساتھ والے سے کہیے خدا ہمیں برائی سے بچانا چاہتا ہے. خدا ہمیں برائی سے بچانا چاہتا ہے. میں حیران ہوں جب شاگردوں نے خداوند سے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا, تو خداوند نے آخر میں یہ الفاظ بھی لوگوں کو دیے, شاگردوں کو دیے, کلیسیا کو, ایمانداروں کو دیے, تاکہ وہ یہ الفاظ کہیں کہ خداوند ہمیں برائی سے بچا. آمین. خداوند ہمیں برائی سے بچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یسوع مسیح نے جو ہمیں دعا سکھائی, اسی دعا میں یہ پیٹرن بھی ہے کہ ہمیں برائی سے بچا. ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں خدا ایکسیڈنٹ سے بچا, خدا ہمیں ناگہانی موت سے بچا, خدا ہمیں غربت سے بچا, خدا ہمیں بے روزگاری سے بچا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایکسیڈنٹ کا خوف ہے, بے روزگاری کا خوف ہے, ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ خداوند کے ہمارا حادثہ نہ ہو جائے, ہم کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائیں. ہم اس لیے یہ دعا کرتے ہیں. بالخصوص جب ہم سفر میں نکلتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہونا, حادثے سے بچانا. لیکن کیا ہم اپنے ابدی سفر کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے, ایٹرنٹی کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں برائی سے بچا, برائی سے بچا. اور آج کی صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ دعا آپ کے اندر اتر جائے,
اور آپ صبح و شام اس کو اپنے ہونٹوں سے ڈیلیور کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اس کو کہنے لگیں۔ آپ جب جب دعا کریں آپ دعا میں کہیں کہ خدا مجھے برائی سے بچا، خدا ہمیں برائی سے بچا، خدا کلیسیا کو، ایمانداروں کو، مقدسین کو برائی سے بچا، کیونکہ اگر برائی سے بچ جائیں گے تو اصل میں ہم موت سے بچ جائیں گے۔ آمین آمین۔ ہم موت سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم گناہ سے اور بدی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم موت سے بچ جاؤ گے۔ خداوند نے کہا تھا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے۔ اس کا مطلب موت سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، موت ہمیں آنی ہی آنی ہے۔ گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آنی ہے، اس سے کوئی فرد و بشر اس سے نکل نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے، وہ بدی ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور خداوند نے دعائے ربانی میں یہ آیت لکھوائی ہے، کہی ہے شاگردوں کو کہ جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ ہمیں برائی سے بچا، ہمیں برائی سے بچا۔ اب سنیے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ خدا بغیر دعا ہی کے ہمیں برائی سے بچاتا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہے، آزمائشیں آتی ہیں، گر جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے۔ خداوند نے کیوں کہا کہ یہ دعا کیا کرنا، جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرنا کہ ہمیں برائی سے بچا؟ کیوں کہا خداوند نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی آزاد مرضی ہے، وہ چاہے تو گناہ میں رہے اور چاہے تو گناہ سے نکلنے کی کوشش کرے، وہ چاہے تو گناہ میں مرے اور چاہے تو گناہ کا اقرار کر کے خدا باپ سے معافی مانگے اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا اس لیے کہی ہے، یہ دعا اس لیے سکھائی ہے تاکہ ہم اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم چاہیں تو ہم اس برائی سے، اس گناہ سے، اس بدی سے رہائی پا سکتے ہیں۔ جب خداوند نے یہ کہہ دیا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کیا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جب دعا کرنی ہے تو ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے، اور یہ ہماری مرضی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم خداوند سے یہ کہیں کہ خداوند ہمیں برائی سے بچا۔ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ خدا نے ایک دروازہ کھول دیا ہے، آپ چاہیں تو اس سے انٹر ہو جائیں، آپ چاہیں تو باہر کھڑے رہیں۔ یہ آپ کی اور میری آزاد مرضی ہے۔ اور سنیے، یہ آزاد مرضی اس لیے ہے تاکہ خداوند کو پتہ چل جائے کہ کون گناہ سے، بدی سے، برائی سے چھوٹنا چاہتا ہے اور کون کون اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص یہ دعا نہیں کر رہا، اس کا مطلب کہ وہ انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، وہ گناہ سے لطف اندوز ہونا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو یہ دعا کر رہا ہے، جس کی دعا کا یہ حصہ ہے کہ خدا مجھے برائی سے بچا، خدا کو آسمانوں پر پتہ چل رہا ہے کہ زمین پر ایک شخص ہے جو یہ دعا کرتا ہے، روز کرتا ہے، بلا ناغہ کرتا ہے، دن میں کئی بار یہ دعا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس ہے اور وہ گناہ سے، بدی سے اور برائی سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس لیے چھٹکارا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ دعا، آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ اسے انسپائر کرتے ہیں، آپ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں،
تو آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا مجھے گھر چاہیے, خدا مجھے گاڑی چاہیے, خدا مجھے بائک چاہیے, خدا مجھے سائیکل چاہیے, خدا مجھے یہ برکت چاہیے, یہ نعمت چاہیے. آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز ملے, اس لیے آپ نے اسے دعا میں رکھنا, آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ برائی سے, بدی سے, گناہ سے بھی چھوٹنا چاہتے ہیں, یہ کلام, یہ آیت, یہ آپ کے دل میں ہو, آپ کے اندر ہو, یہ کلام آپ کے اندر چلتا رہے, یہ کلام آپ کے اندر آگ پکڑے, جڑ پکڑے, یہ کلام آپ کے اندر آگ کی مانند جلنے لگے, جڑ پکڑنے لگے, پھر آپ کے اندر یہ کلام پھیلتا چلا جائے گا, آپ کے اندر یہ کلام زور پکڑتا چلا جائے گا. اور جب خدا کی بادشاہی, خدا کا کلام آپ کے اندر زور پکڑنا شروع کرے گا, بدی اور گناہ اور برائی یہ آٹومیٹکلی آپ کے کردار, آپ کی فطرت, آپ کی زندگی, آپ کی خدمت, آپ کے بلاوے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ پاک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ پاک بیٹے ہوں گے, آپ پاک بیٹیاں ہوں گے, اور آپ کی پہچان ایک پاک خادم, ایک پاک دیندار, ایک پاک ایماندار اور ایک پاک چرچ آپ کی پہچان بن جائے گی. ہیلیلویا. خداوند مجھے برائی سے بچا, مجھے برائی سے بچا. کیا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے خدا سے یہ دعا کر سکتے ہیں؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے کہتے جائیے, کہتے جائیے. آمین, آمین کہیے بلند آواز سے. خداوند مجھے برائی سے بچا, خداوند مجھے برائی سے بچا. آمین, 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 آمین. خداوند نے اسے دعا کا حصہ اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنی آزاد مرضی دعا کے وسیلہ سے خدا کو بتا سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, ہم کیا ڈیزائر کرتے ہیں, ہمارے اندر کیا کشمکش چل رہی ہے. ہم نے گناہ سے سمجھوتا کر لیا ہے یا ہم گناہ پر غالب آنا چاہتے ہیں, ہم برائی کرتے چلے جا رہے ہیں یا ہم برائی سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. دعا اس لیے خداوند نے سکھائی تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے اور ہمیں برائی سے بچائے. خدا ہماری دعا کو سنے اور ہمیں برائی سے باز رکھے. خدا ہماری دعا کو سنے اور ہمیں یہ قوت, یہ توفیق, یہ زور بخشے کہ ہم برائی پر غالب آ سکیں. خداوند ہمیں برائی سے بچا. سنیے, اگر آپ حادثے کی نظر ہو جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ برائی کی نظر ہو جائیں, آپ کا بچنا مشکل ہے. حادثہ جب آپ کا ہو جاتا ہے, میڈیسن ہوتی ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, طبیب ہوتے ہیں جو آپ کے علاج معالجہ کرتے ہیں, اور آپ آہستہ آہستہ ریکور کر جاتے ہیں, آپ بچ جاتے ہیں, آپ بیک ٹو نارمل, آپ واپس زندگی میں آ جاتے ہیں, آپ اپنے لائف سائیکل دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو گناہ میں رہ جائے, وہ جو برائی میں رہ جائے, وہ جو بدی میں رہ جائے, وہ جو شریر کے ہاتھوں میں رہ جائے, اس کا مستقبل تاریک ہے, بلکہ خدا کی بادشاہی سے خارج ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے جسم کو تکلیف نہ پہنچے, روح بے شک آگ میں جلتی رہے. چونکہ آپ کو ابھی اس آگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم اس لیے جسم کو, جسم کی لذتوں کو, جسم کے کاموں کو اتنا پرائورٹائز کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ جسم کی خواہش ہے وہ ساری کی ساری پوری ہوں, لیکن جو روح کی خواہش ہے وہ ایز اٹ از رہے. وہ روح بھوکی ہے, پیاسی ہے, مردہ ہے, کمزور ہے, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. گلتیوں کا مصنف کہتا ہے, اگر روح کے موافق چلو گے
تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روح کے موافق چلنا ہے، ہمیں روح القدس کی تحریک میں چلنا ہے، ہمیں روح کے کاموں کو، روح کے کلام کو، روح کے حکموں کو، ہمیں روح کی ہدایت اور رہنمائی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم روح کے موافق چلیں گے تو ہم اپنے جسم کے کاموں پر غالب آتے چلے جائیں گے۔ اگر روح کے ہدایت میں چلیں گے پھر جسم کمزور ہوتا جائے گا اور روح زوراور ہوتی چلی جائے گی۔ ہیلیلویا! آپ جس چیز کو اپنے بدن میں فیڈ کریں گے اسی چیز میں قوت آئے گی، اسی چیز میں زور آئے گا۔ اگر آپ کو اپنے بدن کی فکر ہے آپ کا بدن توانا ہوتا چلا جائے گا لیکن آپ کی روح کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو اپنی روح کی فکر ہے پھر آپ کلام بھی پڑھیں گے، پھر آپ دعا بھی کریں گے، پھر آپ خدا کے قدموں میں بھی بیٹھیں گے، پھر آپ اسے وقت دیں گے اور آپ کہیں گے خدا میری روح کو مضبوط کر دے تاکہ روح القدس کے وسیلہ سے، تیرے روح کے وسیلہ سے میں جسم پر اور اس کے کاموں پر غالب آ سکوں۔ اور پھر یہ دعا آپ کی زندگی میں پوری ہوگی کہ خدا مجھے برائی سے بچا، مجھے برائی سے بچا۔ پھر یہ چیز آپ کی زندگی میں پوری ہوگی۔ بعض اوقات ہم گناہ سے دور نہیں ہوتے ہیں، ہم گناہ کی حالت میں رہ کر گناہ کو انجوائے کرتے ہوئے ہم جھوٹی سچی چھوٹی 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 موٹی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، خداوند منو بچا، خداوند منو بچا، خداوند منو بچا۔ وہ تیرے منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ آسمان تک تو پہنچتی نہیں ہیں، خدا کے کانوں کو چھوتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے دل سے اسے نہیں پکارا۔ خداوند نے کہا تھا یسایہ کی کتاب میں، اور پھر مرکز بھی اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے دوبارہ، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے، ہم صرف ہونٹوں سے کہہ رہے ہیں، اوپر اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں، اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے میری دعا یہ نہیں نکلی کہ خدا مجھے برائی سے بچا۔ ہم فون بھی یوز کر رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں، 4 منٹ ایک ہی پکچر پہ ہماری نگاہ رہتی ہے، سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں، پلانز بناتے رہتے ہیں، ہم بدی کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہم منصوبے، اور یہ نان سٹاپ چلتا چلا جا رہا ہے، اور اندر ہی اندر یہ کہہ رہے ہیں یسوع معاف کریں، یسوع معاف کریں۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو ترک کرنا ہے اور پھر سچے دل کے ساتھ خدا کے قدموں میں بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا ہے خدا میں دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، جسم سے اور جسم کے کاموں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اپنا سر تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، مجھے معاف بھی کر اور مجھے توفیق بھی دے کہ میں آپ سے آگے کو جسم کے کاموں پر غالب آؤں۔ آپ کو اڑنا ہے، رد کرنا ہے ان چیزوں کو، آپ کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ خداوند گناہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہے۔ خداوند آپ کے گناہ کے بیچ میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ باہر کھڑا آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے، اور وہ باہر سے آپ کو کہہ رہا ہے تیرے ان گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، میں نے اپنا لہو دے دیا ہے، میں نے اپنا خون دے دیا ہے، میرے خون کے وسیلہ سے تو پاک ٹھہرا ہے، تو پاک ٹھہری ہے، فقط اتنا کر کے اس حالت میں سے، اس گناہ، اس بدی میں سے نکلا تاکہ میں تجھے اپنی باہوں میں لے لوں، میں تجھے پیار کروں، میں تجھے سنبھالوں، میں تیری کیئر کروں، میں تیری فکر کروں اور پھر دوبارہ تجھے گناہ میں جانے نہ دوں۔ خداوند آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ لیکن کاش کو یہ بھی کہے کہ خداوند مجھے برائی سے بچا، پھر خدا آپ کو بچائے گا بھی، لیکن وہ یہ آواز، یہ صدا، یہ دعا، یہ اندر سے نکلے، سچے دل کے ساتھ نکلے، پھر خدا آپ کو ریسکیو کرے گا، بچا لے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ کو گناہ میں رہ کے، گناہ کے ساتھ رہ کے، گناہ کو انجوائے کرتے ہوئے آپ کو جھوٹی سچی دعائیں نہیں کرنی،
آپ کو گناہ سے نکلنا ہے, سیریس ہونا ہے اس کام کے لیے, اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے. خدا سنے گا اور جواب بھی دے گا. آمین, آمین, آمین. ایک میں نے شاید یہ آپ کو پہلے بھی بتایا, ایک خادم کسی ٹرین کے ڈبے میں سفر کر رہا تھا اور اس ڈبے میں اکیلا ہی تھا. ایک عورت ڈبے میں آ گئی, وہ فحشہ عورت تھی, اور وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ دعا کرنا, خدا منو بچا, خدا منو بچا, خدا منو بچا. وہ عورت اس کے اور ساتھ ہو گئی, وہ تھوڑا سا آگے ہوا اور اندر ہی دعا کر, خدا منو بچا, خدا منو بچا. اینڈ وہ کھڑکی کے ساتھ جڑ گیا اور وہ بھی ساتھ آ کے جڑ کے بیٹھ گئی تے دعا کر رہا, خدا منو بچا, خدا منو بچا. خدا کہندا بیوقوفا, دعا کرنا بند کر تے اٹھ ڈبا بدل. خدا حکمت والا ہے کہ نہیں ہے؟ سم ٹائمز ہم گناہ کے بیچ میں رہ کر جھوٹی موٹی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا نو بھی اسی نا او کی لایا وے پج لایا ہے, خدا میں تے بڑی دعا کیتی ہے, ہن تو ہی نہیں سنی تے میں کی کراں. خدا کہہ رہا ہے صرف دعا نہ کر, ڈبہ بدل, جگہ بدل. جہاں پر آزمائش ہے اس مقام کو, اس جگہ کو. بہت سارے لوگ اب سوشل میڈیا پر, انٹرنیٹ پہ ایکسیس کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں پادری صاحب میں چاہتی ہوں گناہ پر غالب آؤں, ہو نہیں پا رہا, آنکھوں سے ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے, بدی ہوتی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا یہ سب کچھ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کرنا آپ ہی نے ہے. نمبر 1, آپ کو اپنے آپ کو خدا کے خوف میں لانا ہے. جب خدا کا خوف آپ کے اندر ہوگا تو آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے. رائٹ. نمبر 2, آپ کو ان چیزوں سے گریز کرنا ہے جہاں پر جن چیزوں میں آپ آسانی سے گناہ میں الجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ سوچوں میں, خیالات میں وہ بہت کچھ سبز باغ بناتے ہیں اور وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, خیالی پلاؤ بناتے چلے جاتے ہیں. اور چونکہ وہ اکیلے ہیں اس لیے وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ وہ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بہت وقت نہیں لگتا اس میں, آپ ویری سون یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ رکھیں. گناہ پر غالب آنے کا طریقہ, آپ گناہ کو وہ یہ انیشیٹو, یہ چیز اپنی زندگی میں پیدا ہی نہ ہونے دیں. جڑ کو پکڑیں کہ یہ شروع کام کہاں سے ہو رہا ہے. رائٹ. جہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کریں. اکیلے ہیں, آزمائش آ جاتی ہے, گناہ دبا لیتا ہے, پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے, آپ اکیلے نہ ہوں. کسی بہن کو, کسی بھائی کو, کسی دوست کو, امی ابو کو, کسی کو بھی ساتھ رکھیں. کوئی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, آپ اس کمرے میں چلے جائیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری فطرت ہے, ہم خدا سے نہیں ڈرتے, ساتھ بیٹھے ہوئے سے ڈرتے ہیں. آپ کسی کے سامنے بھی بے حیا ویڈیوز اور پکچرز نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے یار یہ زاہد کیا کہے گا میرے لیے, پادری ہو کے ایسا کام کر رہا ہے. لیکن اکیلے جب ہیں اس وقت آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ آپ زاہد سے ڈر رہے ہیں, خدا سے نہیں ڈر رہے. تو سزا کس نے دینی ہے, زاہد نے دینی ہے یا خدا نے دینی ہے؟ تو پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھیے, اکاؤنٹیبل رکھیے. یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم خدا سے نہیں انسان سے ڈرتے ہیں. رائٹ. تو آپ جس سے ڈرتے ہیں فی الوقت اپنے آپ کو, جب تک آپ مضبوط نہیں ہو جاتے خدا میں, آپ انہی کے سامنے رہیے. آپ کے اندر کم از کم ان کا خوف تو ہے کہ یار یہ اگر دیکھ لے گا, یہ دیکھ لے گی تو یہ کیا کہے گا, کیا کرے گی, یہ کیا سوچے گا, یا یہ میری شکایت نہ کہیں آگے کر دے, یا کسی اور کو یہ میری فطرت یا یہ عادت نہ بتا دے. تو آپ اس مقام کو چھوڑیے جہاں پر آپ کو آزمائش دباتی ہے. آپ کو اس مقام کو چھوڑ کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. دوسری بات, اپنے موبائل فون کو
واش روم میں ساتھ لے کر. یہ جو مائیں ہیں یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ پرابلم صرف بچوں کا نہیں ہے, یہ پرابلم بڑوں بوڑھوں سب کا ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں ہمیں برائی سے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس مقام کو چھوڑنا ہے, ہمیں اس آزمائش کی جگہ کو چھوڑنا ہے جہاں پر ہم آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھیں, کھلا رکھیں اپنے آپ کو. آپ کے بچے بھی آپ کو چیک کر سکیں, آپ اپنے بچوں کو چیک کر سکیں. اگر آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ اپنے موبائل کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. کنے کیا ہے؟ شاباش, ہے گڑبڑ ہے, گڑبڑ ہے. اگر آپ کے ڈیڈی آپ کی ممی اپنے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہیں نا, اس کا مطلب کہ کچھ گڑبڑ. ہون بندے دا نا آسان جا ٹیسٹ ایہی جے, بس ٹیسٹ کرنا نا انہوں کہ یار صرف 2 گھنٹے لی موبائل میں دے دے تو پیچھے ہو جا. وہ کہے گا ویرے گولی مار لے, موبائل نہیں دینا. این جی ہے نا. یا وہ کہے گا اے مینوں کسی دے پیو نے نہیں لے کے دیتا, آپ ہی لیا ہے. آپ ہی تو جڑے کام لی لیا ہے اے دا پتر حساب تینوں اتے جا کے دینا پئے گا. جڑا تو قسطاں تے اوکھیاں ہو کے موبائل لیا ہے نا, دے یکی قسطاں چ دین دیا ہے نا, اے دا حساب تینوں دینا پئے گا. اپنے آپ کو اس جگہ پر, اس مقام پر نہ لائیں جہاں پر آپ آسانی سے آزمائشوں میں الجھ جاتے ہیں. سنیے, اگر آپ کے یار دوست شراب پینے والے ہیں, بیہودہ کام کرنے والے ہیں, اور آپ گھر سے نکل کے کہتے ہیں خداوند آج میں جا کے نا انہوں نے شراب نہیں پینی, اتھے جانا کی لینے تو انہوں نے شراب ہی پینی ہوتے تے اپنے منوں بڑا تو پرہیزگار تے متقی بن کے تے کروں نکلے ہے خداوند آج نہیں شراب پینی, آج نہ کوئی آئندہ کام ہوئے. تو گرجے تے نہیں چلا جتے آئندہ کام نہیں ہوندے. شرابیاں چ شراب ہی پینی ہے تو جا کے اور کی کرنا ہے. اور پھر تو انہوں پتہ ہے نا جڑے چرسی پنگی نے کہندے نے ایک سوٹا لا, ایک سوٹا لا. وہ کہندا یار کنے ترنگ چے بندہ, میں بھی کیوں نہ ایسے ہی انوائرمنٹ چ آ جا. اب ہوا کیا, گھر سے آپ نے کہا خداوند منو برائی تو بچائیں, لیکن آپ برائی کے مقام پر آ گئے, اس جگہ پر آ گئے ہیں آپ. اب آپ ان کے ساتھ سوٹے بھی لگا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ وہ پیالہ بھی شیئر کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر میں آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. آپ کو وہ جگہ, وہ مقام چھوڑنا ہے, وہ عادتیں چھوڑنی ہیں جو آپ کو آسانی سے الجھا لیتی ہیں, آسانی سے الجھا لیتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر موبائلز میں کچھ ہیں چیزیں, آج جا کر ان کو ریسیٹ کیجئے. ہو سکے تو سر نیواں کر لو, ایتھے ہی بیٹھے بیٹھے ریسیٹ کر دو. ساتھ والا کہنا ہے کہ کر رہے ہیں, کہنا دعا کر رہے ہیں. ہمیں آپ میں سے کون سمجھتا ہے یہ کلام اس کے لیے ہے؟ شاباش, شاباش. میں اس کی تصدیق کروں گا اسی آیت میں سے. خداوند جب یہ دعا سکھا رہا ہے, خداوند نے یہ نہیں کہا پترس جب تو دعا کرے نا تو تو کہنا کہ مجھے برائی سے بچا. یوحنا جب تو دعا کرے تو تو یہ کہنا خداوند مجھے برائی سے بچا. توما سے الگ نہیں کہا خداوند نے, کسی رسول سے انڈیویجول خداوند نے یہ نہیں کہا. خداوند نے کولیکٹیو کہا ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے, ہمیں برائی سے بچا. اس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ شاباش. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اس دعا کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں برائی سے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ دعا کروں تو مجھے دوسروں کا بھی احساس ہو کہ خداوند جو دعا میں اپنے لیے کر رہا ہوں اسی دعا کی میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے, اسی دعا کی میری بہن کو بھی ضرورت ہے. جب ماں باپ دعا کریں تو وہ یہ سوچیں, یہ سمجھیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اسی دعا کی ہمارے بچوں کو بھی ضرورت ہے, اور جب بچے دعا کریں تو وہ بھی یہ سمجھیں کہ اسی دعا کی ہمارے والدین کو بھی ضرورت ہے. مجھے برائی سے نہ بچا بلکہ ہمیں برائی سے بچا. اور جب خداوند یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تم دعا کرنا تو اس طرح دعا کیا کرنا, اس کا مطلب یہ ہے خداوند یہ کہہ رہا ہے جس طرح تم اپنے لیے دعا کرو گے اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا. آمین. ہمیں برائی سے بچا, ہمیں برائی سے بچا. پاکستانی چرچ یہ دعا کرتا رہتا ہے ہمیں قربان ہونے سے بچا. نہیں, قربان تو ہونا ہے, آپ کو برائی سے بچنے کی دعا کرنی ہے. قربان تو ہونا ہے, قربان ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے. قربانی تو ہوگی لیکن آپ کو یہ دعا کرنی ہے ہمیں برائی سے بچا. اور ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, یہ کولیکٹیو پریئر ہے, یہ اجتماعی دعا ہے. اس کا مطلب ہم جب دعا کے لیے بیٹھیں ہم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر 2 4 6 8 10 20 100 1000 10,000 ہم اکٹھے ہو کر دعا کریں. خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہنا اے میرے باپ, نے یہ نہیں کہا. خداوند نے یہ سکھایا تھا اے ہمارے باپ. یعنی جب ہم دعا کریں, جب ہم اکٹھے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ اے ہمارے باپ ہمیں برائی سے بچا. ہمیں آپ کو الگ الگ بھی اپنا پرسنل پریئر ٹائم پریئر آور انتہائی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکٹھے ہو کر بھی دعائیں کرنی ہیں. خداوند نے کہا زمین پر 2 جس بات کے لیے اتفاق کریں گے کیا ہوگا وہ آپ کو اس مکاشفہ کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. ہمیں برائی سے بچا, ہمیں برائی سے بچا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ دعا ہر روز ہماری زندگی کا, ہر روز ہماری دعا کا حصہ بن جائے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں برائی آپ کا ماضی بن جائے گی اور مسیح آپ کا مستقبل بن جائے گا. ہیلیلویا. برائی بہت پیچھے رہ جائے گی اور یسوع مسیح آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا. وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا, شاباش بھی دے گا, اور وہ کہے گا شاباش تو نے جس چیز کو پیچھے چھوڑا ہے میں بہت عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا. اب آ میرے بیٹے, آ میری بیٹی, آؤ میرے لوگوں, ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں خداوند آپ کو اس طور پہ اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. آمین, آمین. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ برائی سے بچیں؟ برائی ہے کیا بائی دا وے؟ وہ چیزیں جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں. سہیل کہہ رہے گناہ, وہ کام جو بائبل کے خلاف ہیں, شاباش. وہ کام جو ہمیں چھپ کے کرنا پڑے وہ گناہ ہے, وہ بدی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ لگتا ہے لیونگ برانچ چرچ کا حصہ ہیں. وہ کام جو آپ کو چھپنے پہ مجبور کر دے, الگ ہونے پہ مجبور کر دے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے روزانہ کی روٹین لائف بھی رول کو آپ کے سامنے لا رہا ہے. کب کب چھپنا ہوتا ہے, کب کب الگ ہونا ہوتا ہے, کب کب الگ ہو کے, آئسولیٹ ہو کے. آپ میں سے کتنے اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد وہ موبائل فون باتھ روم میں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ جب
ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں، جب ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، ٹرانزٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پر چونکہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، ٹرالی ہوتی ہے، اور وہاں کوئی کسی کے سامان کی حفاظت نہیں کرتا، کرنی بھی نہیں چاہیے، کسی کو نہ تو دیں سامان، نہ کسی کی حفاظت کا ذمہ لیں۔ تو وہ جو ٹرالی ہوتی ہے، جو لگیج ہوتا ہے، وہ باتھ روم اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ اندر لے کر جاتے ہیں، پوری ٹرالی ٹوائلٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اب اور کوئی ہے نہیں جو سامان کی حفاظت کرے یا دیکھے، وہاں تو چیزیں ساتھ جائیں گی۔ لیکن آپ کے گھر میں خدا نے آپ کو ایک میز دیا ہے، بیڈ دیا ہے، بیڈ سائڈ ٹیبلز دیے ہیں، جہاں پر آپ اپنے موبائل کو رکھ سکتے ہیں، اور آپ کا موبائل ان ٹیبلز کی زینت بن سکتا ہے۔ تو وہاں پر فون کو مت لے کر جائیں، جہاں پر آپ آسانی سے آزمائش میں الجھ سکتے ہیں۔ کون کون اقرار کرتا ہے کہ وہ اب فون باتھ روم میں نہیں لے کر جائے گا؟ شاباش، 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 شاباش۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں جو کلام سنا رہا ہوں وہ اثر کر رہا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اسے اپنی فطرت میں لے کر آئیں اس چیز کو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ کا اقرار کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو درست کیا ہے؟ ایکچولی گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، رائٹ؟ گناہ کا اقرار کرتے ہوئے تو مطلب آپ اس چیز سے چھوٹ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، وہ چیز آپ کا ماضی بن رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے اندر یہ چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ مجھے ان چیزوں کو، ان عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے، جن چیزوں کا آپ اقرار کرنا شروع کر دیں گے۔ جب تک اقرار نہیں ہے، آپ ان چیزوں پر غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ جب اقرار کرنا شروع کریں گے، خدا سے کہنا شروع کریں گے، توفیق مانگنا شروع کریں گے، پھر آپ غالب آنا شروع ہو جائیں گے۔ مسیح نے اسی لیے کہا کہ یہ دعا کرنا کہ خدا ہمیں یہ کیوں خدا نے کہا کہ دعا کرنا؟ اس لیے کہ مجھے پتا چل جائے کہ تم برائی سے بچنا، تمہارے اندر کا حال مجھ پر ظاہر ہو جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کس مقام پر ہو۔ کوئی شخص کسی گڑھے میں گر جائے اور لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ گرا ہوا ہے، اور لوگ باہر سے ہاتھ بڑھائیں، اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور وہ شخص اندر جناب گڑھے کے ریسٹ مار رہا ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو، اور وہ سو رہا ہو اندر، وہ کہہ رہا ہو یہ بڑی ٹھنڈی جگہ ہے، باہر تو گرمی ہے، نیچے ٹھیک ہے موسم، تو اوپر والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ تو اس گڑھے کو بھی انجوائے کر رہا ہے، اس کی باہر نکلنے میں کیسے مدد کریں؟ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص گڑھے میں گر جائے اور اس کو گڑھے میں چین نہ آئے، وہ یہ کہ بے شک یہاں ٹھنڈ ہے، بے شک یہ ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، زندگی باہر ہے، رشتے باہر ہیں، خاندان باہر ہے، اور وہ نیچے سے چلانا شروع کر دے، تو اس کی مدد کے لیے ہر ایک آئے گا، ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو باہر نکال لیں گے۔ وہ شخص کیوں گڑھے کے اندر ہے؟ اس لیے کہ وہ اس حالت کو انجوائے کر رہا ہے، اور یہ شخص کیوں گڑھے سے باہر ہے؟ کیونکہ اس نے گڑھے میں گر کے چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ جب اس حادثے کا شکار ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے بچاؤ بچاؤ کی صدا بلند کی، اور لوگ بڑھے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو گڑھے سے باہر نکال دیا۔ اب بالکل یہی تصویر اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند ہم سے یہ کہہ رہا ہے دعا کرو کہ ہمیں آزمائش سے بچا، ہمیں برائی سے بچا، یہ دعا کرو۔
اس کا مطلب ہے جب ہم شور مچائیں گے، جب ہم دعا کریں گے، خدا کو آسمانوں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ نکلنا چاہ رہا ہے اس گڑھے سے، اس آزمائش سے، اس برائی سے، اس پھندے سے نکلنا چاہ رہا ہے، نکلنا چاہ رہی ہے، اور خدا آسمانوں سے فرشتے بھیج دے گا اور وہ ہمیں آزاد کرا لیں گے، کر دیں گے۔ آمین، آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ برائی سے بچیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ برائی سے بچیں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن یہ چیزیں اب ہماری دعا کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ خدا ہمیں آزمائش سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ آمین، آمین۔ آپ میں سے جتنے چاہتے ہیں کہ وہ آزمائش پر غالب آئیں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے، ہمیں برائی سے بچا۔ بلند آواز سے۔ یس، 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 یس۔ آمین، 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 آمین۔ آپ کو خدا برائی کے اس سمندر سے باہر نکال لایا ہے، باہر نکال، کیونکہ آپ نے اس کو پکارا ہے، آپ نے صدا بلند کی، آواز اٹھائی ہے، آپ نے دہائی دی ہے، اس لیے خدا نے آپ کو اس میں سے نکالا ہے، اس میں سے نکالا ہے۔ آئیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ خدا کے حضور شکر گزاری کی صدا بلند کیجئے۔ تھینک یو جیزس۔ جیزس، یس۔ پیچھے تک سب دعا کرنا شروع ہو جائیں، سب دعا کرنا شروع ہو جائیں، دہائی دیجئے، کہیے، چلائیے اس کے حضور۔ خدا آپ کو برائی سے نکال رہا ہے، وہ برائی سے رہائی دے رہا ہے، برائی سے رہائی مل رہی ہے۔ آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے یہ منت کرتا ہوں، تیرا یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور ان میں سے ہر ایک خدا برائی سے بچا رہے، تاکہ بزرگی اور جلال تیرے نام کو ملتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔